بٹ صاحب ہم میں سے ہر بندہ بڑا آگے جانا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہر بندے کی خواہش ہے دنیا اس کی بڑی بہترین پرآسائش ہو، کامیابیاں ملیں اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے. لیکن ایک ایسی حک ہے، یہ حک ہے کینہ کی، نفرت کی. بٹ صاحب یہ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رمضان بھی آ جائے سب کی بخشش ہو جائے گی، گناہ گاروں کی سب کا. اس کی نہیں ہونی جس کے دل میں کینہ ہے. کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے کہ میری آپ سے آج لڑائی ہو گئی، اب آج میں کمزور ہوں، آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو میں نے دل میں رکھا ہوا بات کہ کدی مینوں کدی یہ موقع ملا تو دساں کا سواد. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم جی. نعیم بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں اور آج الحمدللہ ہم ایک بڑے خیر کے موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں. پہلے والے تمام پروگرام جو رمضان میں ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں ان کی انتہائی اچھی فیڈ بیک آئی ہے، لوگوں نے انتہا کا پسند کیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور بٹ صاحب اس کو میں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھنے کے بعد اس کو میں نے کوٹ بھی بڑا کیا اور اس کو لکھا بھی، بتانے کا موقع ملا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شب میں دو جو ہیں ذہنی طور پہ بہت کوئی اتنے قابل نہیں، لو آئی کیو والے دو دوست، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات ہمیں کسی جزیرے پہ گزارنی چاہیے. تو وہ کشتی میں بیٹھ کے چپوں چلاتے چلاتے اس جزیرے پہ پہنچتے ہیں اور رات کے کسی پچھلے پہر میں گپیں لگا رہے ہوتے ہیں. دونوں کہہ لیجئے ایک لو آئی کیو کے ساتھ کم فہم کہہ لیجئے، ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. تو لڑنے کے بعد اب کیونکہ کشتی ایک ہی ہوتی ہے، انہیں واپس جانا ہوتا ہے، وہ لڑتے لڑتے کہتے ہیں چلو جی کار چلیے اسی ہیں. تو دونوں بیٹھ کے وہ چپو غصے سے ایک اس طرف اور ایک اس طرف چلانا شروع کرتا ہے اور چپو چلا چلا کے تھک جاتے ہیں. صبح ہو جاتی ہے. صبح جب ہوتی ہے وہ غصے سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کشتی اس جزیرے پہ اسی طرح ہی کھڑی ہے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ طرف دیکھ کے غصے سے کہتے ہیں کہ ایسی کیوں نہیں کتنے پہنچے. وہ ایک دوسرے کو قصور ورش ہے جی، اس نے چپو نہیں چلایا، اس نے. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ رسی نہیں کھولی ہوتی جس کے ساتھ وہ کشتی بندھی ہوئی. کہانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کہانی میں سے بڑے معنی اور مطالب نکلتے ہیں. بٹ صاحب ہم میں سے ہر بندہ بڑا آگے جانا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہر بندے کی خواہش ہے دنیا اس کی بڑی بہترین پرآسائش ہو، اس میں خواہشیں پوری ہو سکیں، کامیابیاں ملیں اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے. لیکن ایک ایسی حک ہے، جیسے وہ کشتی اس حک کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، قلعے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور وہ کشتی اس کی جان نہیں چھوٹی، چپو چلا چلا کے تھک گئے، ساری محنت ضائع ہو گئی. ہاتھی جتنا ایک ہوتے طاقت کہتے ہیں، ہاتھی کی طاقت، اس کا ایک چھوٹی سی سنگلی کے ساتھ قلعے کے ساتھ پیر بندھا ہوتا ہے. وہ ذہنی طور پہ وہ ہک ہوا ہوتا ہے، اصل میں پیر ہک نہیں ہوا ہوتا، کہتے ہیں یہاں پر ہک ہوا ہوا. یہ جو عام زندگی میں ہک ہے، بڑی خطرناک ہک ہے. اور آپ اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر کسی کے پاس یہ ہک ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ہک ہے کینہ کی، نفرت کی، کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک قلعے کے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ میں نے بدلہ لے کے رہنا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا، میں معاف نہیں کروں گا. آپ اس ملک کے سارے مسائل دیکھ لیجئے، آپ کو سارے مسائل کی بڑی وجہ جو ہے کینہ ملے گی. ہر کوئی بڑا سیاستدان دوسرے کو کہہ رہا ہے میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا. وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا اپنی حرکتوں سے انداز سے بتا رہا ہے کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ کینہ، یہ کدورت، یہ نفرت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہم یہ ساری جو عوام ہے، رعایا کو اولاد کہا جاتا ہے، حکمرانوں کے بچے ہوتے ہیں. ہم حکمرانوں کے سامنے تو بچے ہیں، اور یہ 22-23 کروڑ بچے یہ ہاتھیوں کی جنگ میں مسلے جا رہے ہیں، چونٹیاں مسلی جا رہی ہیں. یقین کریں ہاتھیوں کی جنگیں ہیں. ہم مسکین غریبوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے 5-10 مرلے میں رہنے والے اور جھگیوں میں رہنے والے سفر شروع کر لیں، ان کا کیا قصور ہوگا؟ بڑوں کی جنگیں، کینہ کی جنگیں، خاندان تباہ ہوتے دیکھے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے، ادارے تباہ ہوتے دیکھے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی دیکھی ہیں اگر ان میں کینہ آ گیا. بٹ سب یہ کینہ کیا ہوتا ہے اور کینہ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ اگر کسی میں ہمارے سننے والے کوئی ایسے دوست، پیارے دوست ہو سکتے ہیں، ہم تو پیار کرتے ہیں جی سب سے، جس میں کینہ ہے، کیا میسج ہم اس کو دیں گے؟ ہائے ہائے، وہ آپ نے جو بات کی نا، اس کی واقعہ سنایا، واقعہ اس میں مجھے ایک پنجابی کا ایک شاعر تھا شوکت زیدی، اللہ اس کی مغفرت کرے، مر گیا بیچارہ، ابھی تو کچھ دن پہلے انتقال ہوا. وہ اتنا کوئی مطلب امپریسو اداکار نہیں تھا، اداکاری بھی کرتا تھا وہ،
تو لیکن یہ کہ کبھی کبھی اچھی باتیں بڑی کرتا ہے. اس کا ایک شعر مجھے آپ کی اس بات سے یاد آ گیا. پنجابی میں شعر کہتا تھا وہ. اس نے ایک شعر پنجابی میں کہا تھا کہ تینوں کدوں سیاد نے ڈکیا ہے, ایویں چولا پا کے چھڈیا ہے, تیرے کفس دی کنڈی اندر ہے, تو مار اڈاڑی جاڑیا. اب یہ شعر ایسا ہے کہ اس کو تھوڑا بتا دوں کہ تینوں کدوں سیاد نے ڈکیا, یعنی سیاد کہتے ہیں شکاری کو. وہ پرندے کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں شکاری نے نہیں پکڑا ہوا, تم جو اس پنجرے میں بیٹھے ہو وہ خود ہی بیٹھے ہو, اس کی کنڈی اندر ہی لگی ہوئی ہے, باہر سے نہیں تمہیں, تو خود ہی اندر بند کر کے کنڈی بیٹھے ہیں, باہر کھول اندر جا. ہمارے اندر کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں ہم نے, اندر سے نا کھولتے نہیں ان کو. اس کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فرمایا جو میں نے کہا تھا نا کل بھی آپ کو بتایا کہ 4 آدمی, کل ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا 4 آدمی. اب 4 آدمیوں میں سے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رمضان بھی آ جائے سب کی بخشش ہو جائے گی, گناہ گاروں کی سب کرے. اس کی نہیں ہونی جس کے دل میں کینہ ہے. کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے کہ میری آپ سے آج لڑائی ہو گئی, بدی کاٹی انسان ہے, ہو جاتی. اب آج میں کمزور ہوں, آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا, پتا کہ پیچھے معاملہ ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے دل میں رکھا ہوا بات کہ کدی موقع ملا تو دساں کا سواد, یعنی وہ دل میں ہی رکھا ہوا, چھوڑتا ہی نہیں اس بات کو, جو مرضی ہو جائے. عربوں میں یہ بات ہوتی تھی. یہ عربوں میں بات کیوں ہوتی تھی؟ عربوں میں بات اس لیے ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان جیسے جانور پالتا ہے نا, ان جانور والی صفات اس میں آتی ہیں. اب وہ پالتے تھے اونٹ. اونٹ بڑا کینہ پرور جانور ہوتا ہے. اونٹ کو اگر آج آپ نے مار دیا نا تو وہ دیکھتا رہے گا آپ کو 20 سال بعد بھی اگر آپ اس کے سامنے آگے قریب اس کے تو گردن سے پکڑ لے گا, چھوڑے گا نہیں. اتنا دل میں کینہ لگتا ہے. تو جو اونٹوں کو پالنے والے تھے ان کے اندر بھی کینہ تھا. وہ 100 سال لڑائیاں چلتی تھی پانیوں پہ, 100 سال لڑائی ہو رہی. اب اس لیے اللہ کے نبی نے اس پہ کہا کہ اللہ دیکھو میرے اللہ یہ کہہ رہے کہ ماں چھڈیا کرو یار, آگے چلا کرو, مکا دو اس بات کو. اگر دلوں کے اندر یہ کینے رکھو گے, اب مثال کے طور پہ آپ سوچو کہ مجھے اندر آپ کے بارے میں میرے خیالات اچھے نہیں ہیں دل میں, لیکن انتقام کا جذبہ ہے, بتاؤ میں آپ سے فائدہ لے سکتا ہوں کسی بات کا؟ یا معاشرہ اس سے بن سکتا ہے اگر دلوں میں کینے ہوں گے؟ جس معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں کینے ہوں گے, خدا کی قسم شاہ صاحب یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. جس گھر میں, جس خاندان میں, جس بندے کے دل کے اندر کینہ ہے, یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, سننے والے بھی سن لیں, آپ بھی, جس کے دل میں کینہ ہے, انتقام لینے کا جذبہ ہے, معاف کرنے کا جذبہ نہیں, یہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا کبھی بھی, یاد رکھنا یہ نہیں ہو سکتا. بڑے آدمی بننے کی شرط ہی دل کو پاک کرنا ہے. بالکل صحیح. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میرے بیٹے اگر تو یہ عمل کر سکتا ہے تو ضرور کر لے. کہ جی یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا اپنے اس دل کو سب کی نفرتوں سے پاک کر لے, اور اگر تو نے یہ کر لیا تو یہ میری عظیم الشان سنت ہے. عظیم سنت نہیں کہا, عظیم الشان سنت ہے, اور جس نے میری اس سنت پہ عمل کیا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. آج یہ جو رمضان ہے, رمضان کریم, رمضان مبارک, دل ٹھنڈے ہوئے ہیں, دلوں کے اندر نرمی آئی ہوئی ہے, شیطان بھائی جان بند ہیں, دل میں وہ نفرتیں, وہ گناہ کے جذبے وہ ہیں ہی نہیں. اگر آج بھی اگر دل سے کینہ نہ نکالا اس رمضان کی برکت سے, یار کی کر دے پہ ہو یار, وہ کر کی رہے ہو. رمضان آ گیا تو کینہ نہیں کٹیا, یعنی اللہ یعنی حد کی بھی حد ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے میں معاف کر دیا گا, تو یار کینہ کر دے, وہ کرے نہیں. یار اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ جی کیا کر رہے ہو یار؟ یعنی جہنم میں جانے کو تم تیار ہو, کینہ نکالنے کو تیار نہیں. وہ کی لینا تم. میں مثال کے طور پہ میں کسی انتقام لوں, اس کو 2 تھپڑ مار لوں یا اس کو کوئی گولی مار دوں تو اس کو تکلیف ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. یعنی اس کو تکلیف دیتا دیکھ کے
یعنی میں اپنی آخرت برباد کرنے کو تیار ہوں, دنیا میں ذلیل ہونے کو تیار ہوں, معاف نہیں کرتا. اور یار خدا کا واسطہ میرے دوستوں, اور چھوڑو یار ان باتوں کو, اللہ کے لیے معاف کر دو. معاف کر دو یار, دلوں سے نفرتیں نکال دو. یہ جو چہرے ہیں نا شاہ صاحب, چہرے, یہ دل کا کہتے ہیں, چہرہ دل کا آئینہ ہے. جس کے دل میں لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے نا, جس کے دل میں انتقامی کارروائیاں, شاہ صاحب اس کے چہرے پہ ایک نحوست رہے گی, یاد رکھنا. یہ ہے ایسا, یہ پوری سائیکالوجی آج کل بٹ صاحب اس پہ ریسرچ ہے باقاعدہ, جی, کہ جو فیس کے مسلز ہیں نا 43 ہیں, 43 مسل سے فیس بنا. جسم میں سب سے زیادہ ہڈیاں پیر میں, سب سے زیادہ پٹھے, چھوٹے چھوٹے پٹھے ہیں بالکل نازک, یہاں, یہ 43 ہیں. اچھا, 43 کے ملنے سے فیس بنتا ہے. اللہ اکبر. اور سب سے زیادہ ابلاغ کی طاقت زبان میں نہیں ہے, چہرے میں. سبحان اللہ, بالکل سچ کہا. چہرہ جو ہے نا, بالکل پورا دیکھیں, معصومیت بچے میں ہوتی ہے, کیا وہ زبان سے کہتا ہے, یا اس نے بینر پکڑا ہوتا ہے میں معصوم ہوں, اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ کتنا معصوم ہے, دکھی ہے, اس کا چہرہ بتاتا ہے. وہ ابھی روتا بھی نہیں ہے, آپ اس کے چہرے پہ, دل ٹوٹا ہوا کسی کا, چہرہ بتاتا ہے. خوشی ہے, چہرے پہ بشاشیت آ جائے گی. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اندر سے جوان ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں کی چمک ان کے چہرے کی خوبصورتی, حسن بتا دیتا ہے. چہرہ جو ہے وہ تو پبلش ہو جاتا ہے. ایک تو ہمارے بزرگ تھے بٹ صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ 40 سال کی عمر تک بندہ جس ذہنی اور قلبی حالت میں رہا ہے, وہ 40 سال بعد نشر ہو جاتا ہے. اس کے چہرے پہ وہ عیاں ہوتا ہے کہ یہ اب آنکھ رکھنے والی بات, جس کی آنکھ ہے. قیافہ شناسی آپ کو یاد ہے, کئی لوگ فیس ریڈنگ جانتے تھے, قیافہ وہ فیس دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس طرح کا چہرہ مورا ہے تو اس طرح کا بندہ ہوگا. تو وہ فیس پہ آ جاتا ہے, کینا پرور. آپ ویسے ہلاکو خان, یہ چنگیز خان کے اسکیچ بنے ہوئے ہیں, بالکل, کبھی نکال کے دیکھیں آپ. بالکل صحیح. آپ راسپوٹین بڑا ایک خطرناک کریکٹر ہے رشیا کی ہسٹری میں, فیس اس کی گوگل پہ تصویر راسپوٹین لکھ کے دیکھیں آپ حیران ہوں گے بٹ صاحب. یہ سارے صفاق چہرے, بے رحم چہرے, اور ان پہ کوئی نور نہیں ہے, ان پہ کوئی نور نہیں ہے. بالکل. اچھا, آپ نے خود کوئی بزرگ دیکھا ہو, آپ تو خود ماشاءاللہ دین میں آپ اتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں, ہر نیک انسان کے چہرے پہ ایک اطمینان, سکون, اور اس کی وجہ آپ نے بتا دی آج, معاف کرنا. بٹ سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اس کے ساتھ اگر اجازت ہو تو اختتام کرتے ہیں, پھر کل نئے موضوع پہ بات کریں گے. چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے نا, تو ایک نعرہ ہم لگایا کرتے تھے, وہ تھا لڑائی لڑائی معاف کرو, اللہ دا گھر صاف کرو. مجھے کچی پکی میں اسکول میں یاد ہے, 2 دوست لڑ پڑتے تھے, تیسرا کہتا تھا لڑائی لڑائی معاف کرو, اللہ دا گھر صاف کرو. یہ دل اللہ کا گھر ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو پھرنے کی ضرورت نہیں. اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی ڈٹرجنٹ, کوئی صفائی والا, کوئی سویپر, کوئی کچھ نہیں چاہیے. مہربانی فرما کے اس دل کو صاف کرنا ہے تو اس میں سے نفرت نکال دیجیے, سبحان اللہ, کینہ نکال دیجیے, اور اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. یہ بھی سر تجربے سے, ویسے آپ کا بھی تجربہ ہوگا, میرا بھی. اگر آپ نے کسی نے بڑا ہی دل دکھایا ہے اور اس کو آپ نے معاف کیا اور اس پہ الٹا آپ نے عنایت کر دی ہے, آپ اس پہ اور رحم کرنے والے ہو گئے ہیں, اور کائنڈ ہو گئے ہیں, یقین کیجئے اس کا اتنا اجر ہے, اس کی خیر زندگی میں ملنے لگ پڑتی ہے. جس نے ہرٹ کیا ہوتا ہے نا, جس نے آپ کا دل دکھا دیا, کوئی ایسی بات, کوئی تانا دے دیا, کوئی ایسا جملہ بول دیا جو آپ کے والد, آپ کے حسب نسب کو ہٹ کرتا ہے, کوئی ایسا جملہ بول دیا جو آپ کی اولاد کے اوپر کوئی آ جاتی ہے بات. اس معاملے میں بندہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, حساس بندہ, وہ خود کم ہوتا ہے, اس کا دل اس کے بڑوں میں اور اس کے بچوں میں بڑا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا, یقین کیجئے یہ جو دل ہے اس کے اندر روشنی ہو جائے گی, دیا جل جائے گا اللہ کی محبت کا. کیونکہ جن کے دل میں کینہ نہیں ہوتا, بغض نہیں ہوتا, نفرت نہیں ہوتی, وہاں پر ڈیرا ڈالنے والی وہ ذات ہوتی ہے, وہ ڈیرا ڈال لیتی ہے, وہ اس مسنت پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے, یہ میرا بندہ ہے, کس سے نفرت نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو محبت کرنے کی, بے غرض محبت کرنے کی توفیق. شاہ جی, چونکہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اس کے بعد پروگرام تھوڑا لمبا ہو جائے گا, لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا بڑا ضرور کریں, بڑا میں کروں گا. دیکھو آپ نے دو باتیں کی نا, اس میں سے باتیں میں نے, ایک آپ نے کہا کہ بچوں کو آپ نے دیکھا چہرے کتنے ان کے معصوم ہوتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, کہ ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا. بالکل ایسے وہ بھی لڑ پڑتے ہیں, ایک دوسرے لڑے, تھوڑی دیر بعد وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. دل ان کا صاف ہونے کی وجہ سے چہرہ نورانی ہوتا ہے. اگر آج بھی اگر دل صاف کر لینا تو آج بھی چہرہ نورانی ہو جائے گا. نمبر 1.
نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں انصاف سے آگے اللہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. احسان کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ آپ میری دکان پہ آئے، میں ایک سبزی فروش ہوں، آپ نے 1 کلو سبزی لی، میں نے تول کے آپ کو اس کلو دے دی، یہ انصاف ہے. آپ نے 1 کلو سبزی لی، میں نے 1 کلو سے اوپر آدھا پاؤ دے دی، یہ احسان ہے. اور جو یہ ایک مثال میں نے دی، جو زندگی میں زیادتی کرنے والوں کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ ان پہ احسان بھی کر دیتا نا، آگے کچھ دے بھی دیتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، جو آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہوا تو قبر سے خوشبو آ رہی تھی، کبھی سنا نہیں بات؟ سنا ہے کہ مٹی سے خوشبو آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرتے ہیں، ان کی قبروں سے خوشبو آئے گی. اللہ یہ جہاں بیٹھیں گے ان کے بیٹھنے سے خوشبوئیں آئیں گی، ان میں بدبو نہیں آئے گی ان سے. یہ اللہ نے سسٹم چلایا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. آپ کے پسینوں کو لوگ اس میں شیشی میں ڈال لیتے تھے کہ خوشبو. کس بات کی خوشبو تھی؟ وہ تو اللہ کے نبی. یہ بات تھی کہ احسان کرنے والے تھے. تو یہ آج بھی جو حضور کی اس سنت پہ عمل کرے گا کہ وہ احسان کرنے والا بنے گا، اللہ اس کو خوشبودار بنا دے گا. کیا بات ہے جی، بہت بہت شکریہ بٹ صاحب. یہ پتہ لگ گیا کہ بدبو دراصل کینے کی بدبو ہے، اور خوشبو درگزر کی، معافی کی، محبت کی خوشبو. اللہ ہم سب کو یہ محبت دے. اپنا خیال رکھیے گا. نئے موضوع کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. شکریہ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر